ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة. میر کرار حسین ابن میر ظہیر حسین. گھڑی صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ گھڑی صحیح ہے والی گھڑی اوپر سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووصيه وعمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب وانتر في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. صلوات بجاہ. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر کرار حسین صاحب ابن میر ظہیر حسین صاحب کے روح کو ایصال فرما دیں. صلوات دیجیے محمد وعلی یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے آپ جیسے بافہم سامعین کرام کے سامنے کیا ہے. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری اور آپ کی گفتگو 2-3 مجالس میں ہو چکی ہے. اس آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول تمہارے گواہی دے گا اور وہ تمہارا گواہ قرار پائے گا
اور اس نے مثال دیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک رسول جو بھیجا تھا وہ فرعون کے زمانے میں بھیجا تھا، تو فرعون نے جب اس رسول کا انکار کیا تھا تو ہم نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، اس سے باز پرس کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ اگر اس رسول کو جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ جو احکامات پہنچا رہا ہے تم تک، ان احکامات کو تم سنو اور اس کے اوپر عمل کرو، اور جو تم احکام بجا لاؤ گے تم عمل کرو گے اس کا یہ گواہ بنتا جائے گا اور یہ گواہی دے گا۔ کس طریقے سے تم ہمارے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ پیش آتے تھے، کس طریقے سے ان سے کلام کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے ساتھ رہتے تھے، اور کس طریقے سے ان کے جو پیغامات انہوں نے پہنچائے کس طریقے سے تم نے عمل کیا، یہ ساری چیزوں کا گواہ یہی بنے گا۔ لہذا اب ہر امتی کا فریضہ ہے کہ جو کچھ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کیا جائے۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں اس کے اوپر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پیش کی تھی کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہر نبی کی ضرورت ہے اور نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ اس کے پیغام جو لانے والا ہے وہ نبی ہے، اور نبی اس کے پیغام لاتا ہے اور بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نبی ہے، یہ بھی پیغام لاتا ہے، پیغام اس نے لایا اور لانے کے بعد بندوں تک پہنچایا۔ اور بہت اچھی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور وہ بھی ہماری طرف سے نہیں تھی بلکہ خود مولا نے فرمایا کہ جو میسج اللہ کا ہوتا ہے وہ نبی جو ہے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اور بہت اچھی مثال مولا نے فرمائی تھی کہ کس طریقے سے، جس طریقے سے روز غدیر خم قرآن نے بڑھ کے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، یعنی وہ اس کا حکم تھا کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ تو اب اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت اور ایسی مثال کوئی دے نہیں سکتا ہے، یہ وہی دے سکتا ہے کہ جس کے لیے کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ پڑھیے تو آپ کو مل جائے گا کہ اتنی خوبصورت مثال وہی دے سکتا ہے کہ جو مالک علم لدنی ہو، خطبی منبر سلونی ہو، صلوات بھیجے اور کوئی دے نہیں سکتا اتنی اچھی مثال۔ کہ نبی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا نبی کی ضرورت ہے۔ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کس کا میسج پہنچایا؟ اللہ کا میسج پہنچایا۔ سب سے اچھی جگہ کہاں کی دیا؟ غدیر خم کی مثال دیا کہ غدیر خم میں اس نے اس میسج کو پہنچایا کہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا بندوں کی طرف۔ اب جن جن بندوں نے اس میسج کو قبول کیا، اب نبی گواہ بننے گا کہ ہاں یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس میسج کو قبول کیا تھا، جو میں نے کہا تھا اس پہ عمل کیا تھا، وہ گواہی دے گا نبی۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کے بارے میں بھی کہے گا کہ ان لوگوں نے جو ہے قبول نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اور پھر فوراً جس نے مسترد کیا تھا نبی کے پہنچائے ہوئے پیغام کو، جس نے مسترد کیا تھا اس کو فوراً پروردگار عالم نے عذاب کو نازل کیا تھا، اس کے اوپر عذاب نازل کر کے بتایا تھا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم اگر ہمارے نبی کو جھٹلاؤ گے اور ہمارے نبی کے پیغام کو نہیں مانو گے تو ہم اس طریقے سے عذاب نازل کریں گے کہ جس طریقے سے غدیر خم میں نے حارث بن نعمان فہری پہ عذاب نازل کیا۔
اور جو نبی کا کہنا جس نے نہیں مانا وہ عذاب میں مبتلا ہوتا گیا، عذاب میں مبتلا ہوتا گیا۔ اور سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ انسان اپنی سانسوں کو لے اور بغیر ولائے اہل بیت، بغیر ولائے محمد آل محمد اگر سانس لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے تو اس کا سانس لینا بیکار ہے۔ گویا سانس لے رہا ہے اور ولائے اہل بیت نہیں ہے تو اس کا سانس لینا بیکار ہے۔ ایک عذاب ہے اس کے اوپر، یہ عذاب خداوندی ہے کہ انسان ہے اس دنیا میں، سانس بھی لے رہا ہے اور یہ سانسیں جو چل رہی ہے وہ عداوت اہل بیت میں چل رہی ہے اور محبت اہل بیت میں نہیں لے رہا ہے۔ اگر محبت اہل بیت میں یہ سانسیں لینا شروع کر دے تو گویا وہ عذاب سے بچ گیا، لیکن اگر سانسیں لے رہا ہے اور محبت اہل بیت میں نہیں لے رہا ہے، عداوت اہل بیت میں لے رہا ہے تو گویا اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ اور اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوتا ہے، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہوتا ہے، چونکہ قرآن نے آواز دیا والظالمین اعد لهم عذابا الیما، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے تو اس کا عذاب پروردگار عالم نے جمع کر رکھا ہے، مہیا کر رکھا ہے۔ کیسا عذاب ہوگا؟ تو کہا عذابا الیما، بہت ہی دردناک عذاب ہوگا، دردناک علیم عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب پروردگار عالم نے ان لوگوں کے مہیا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ اور ظالم بچ نہیں سکتا ہے، ظالم بچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کہاں بچ کے جائے گا؟ کوئی سی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ قدرت پروردگار عالم نہ ہو، ہر جگہ قدرت پروردگار عالم موجود ہے۔ لہذا ظالمین جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ مجلس جو آپ نے دیکھا رکھی گئی ہے، یہ فرزندان جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی کمیٹی کی طرف سے، تو آپ ان کے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ جناب مسلم کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ان کے ساتھ ظالم نے ظلم کیا، ظالم نے ظلم کیا۔ وہ کون؟ حارث، اس کا بھی نام حارث تھا، اور جو غدیر میں جس نے ظلم کیا اس کا بھی نام حارث تھا، دونوں کا نام حارث، وہاں بھی حارث اور یہاں بھی حارث، وہاں بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہوا اور یہاں بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب بچوں کو اس نے گرفتار کیا، محمد ابراہیم جو جناب مسلم کے بچے تھے ان کو گرفتار کیا، تو جب گرفتار کیا تو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کرو بلکہ زندہ ہم کو ابن ذات کے پاس لے چلو، وہ جو حکم کرے گا ہم اس پہ عمل کر لیں گے، اور یا یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پہنچا دو یا ہمیں بیچ لو، تمہیں اچھی قیمت مل جائے گی لیکن قتل نہ کرو۔ لیکن وہ حارث بدبخت جو بہت بڑا ظالم تھا، خدا کی لعنت ہو اس پہ، وہ مانا نہیں۔ تو آخر میں بچوں نے کہا کہ اگر تم یہ ہماری باتیں نہیں مان رہے ہو تو کم سے کم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ لیجئے جناب، 2 رکعت نماز بچوں نے پڑھی، 2 رکعت نماز بچوں نے پڑھی۔ آج کے مجلس میں ہر ایک کو اس واقعے سے درس لینا چاہیے کہ تلوار سر پہ ہے اور ظالم بچوں پہ تلوار چلانا چاہتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس عالم میں بھی بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کیا۔ یعنی کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز کہ ایسے عالم میں بھی جناب مسلم کے بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے عبادت پروردگار عالم بجا لاتے ہیں کہ سر پہ تلوار لگی ہوئی ہے اور پھر بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ عام طور سے نماز چھوڑ دیتے ہیں،
صبح سو رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام آ گیا نماز کو چھوڑ دیا نہیں، مجلسوں میں ہم آئیں تو کم سے کم جو مجالس میں ان واقعات کو سنیں تو اس پہ عمل کریں، اس سے ہماری اور آپ کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک زن و شوہر میاں بیوی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیوی نے اور میاں یہ دونوں زندگی گزارتے تھے، تو بیوی نے جو ہے میاں کو فون کیا، بیوی نے میاں کو فون کیا تو میاں نے فون نہیں اٹھایا، تو جب فون نہیں اٹھایا تو بہت ناراض ہوئی کہ یہ کیا ہوا کہ تم نے فون نہیں اٹھایا۔ تو چونکہ اس کی بیوی نے نماز نہیں پڑھی تھی، اب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو بہت پریشان ہو گئی، بہت ناراض، بہت غصے ہو گئی۔ تو شوہر نے آ کے اپنے بیوی سے یہی کہا کہ ہم نے تمہاری کال ایک مرتبہ نہیں اٹھائی تو تم اتنا ناراض ہو گئی۔ اب سوچو اللہ جب وقت پہ بلاتا ہے اور آواز اذان گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کتنی مرتبہ وہ بلاتا ہے اور تم اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتی ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم اور آپ اس طریقے سے ان اوقات کو گوا دیتے ہیں، اذان ہو رہی ہونے دیجئے، آپ اپنے معاملات میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ظالم ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور پھر ان بچوں نے کیا کہا کہ 2 رکعت ہمیں نماز پڑھنے دیجئے۔ یعنی ایسے عالم میں بھی نماز کا قیام جناب مسلم کے بچوں نے کیا اور بتایا کہ دیکھو جب ہم ایسے حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے جو آزاد ہیں وہ کس طریقے سے ان کو ادا کرنا ہی چاہیے نماز۔ جب ہم ایسے عالم میں کر سکتے ہیں تمہیں تو وہ تو آزاد ہیں، ان کو زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وہ نماز پڑھا اور کہا کہ خدایا اے میرے رب ہمارے اور اس کے درمیان ابھی فیصلہ کر دے، کون جو ظالم ہے، کون جو تلوار چلانے جا رہا ہے، کون جس سے ساری چیزیں بچوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہنچا دو یا ہمیں جو ہے اسی طرح زندہ لے چلو یا ہمیں بیچ دو، وہ کچھ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اگر ہم قتل کریں گے تو ہمیں ابن ذات زیادہ انعام دے گا، زیادہ انعام کے چکر میں لالچ میں تلوار چلانے کے لیے وہ ہوا۔ تو نماز پڑھی اور پھر انہوں نے دعا کیا اور کہا خدایا ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو کیا ہوا، ادھر اس نے ظلم کیا، ظلم کی تلوار چلائی، اور پھر جب ابن ذات کے دربار میں پہنچا تو بیگ میں سر لے کے پہنچا، بہت خوش تھا کہ ہم کو بہت زیادہ انعام ملے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یعنی اللہ نے ظالمین کے لیے عذاب جو رکھا ہے بہت دردناک عذاب رکھا ہے، بہت دردناک عذاب رکھا ہے۔ لیجئے جناب، یہ جب وہاں پہنچے تو جب پہنچے اور ابن ذات جو بدبخت آدمی، خدا کی لعنت ہو، جانتے ہیں کتنا سخت دل تھا، کیسا تھا، لیکن روایت میں ہے کہ جب اس نے ان مسلم کے بچوں کے سروں کو دیکھا تو وہ کئی مرتبہ اٹھا اور کئی مرتبہ بیٹھا، اور پھر اس نے اس حارث سے سوال کیا، اس کے قاتل سے سوال کیا کہ تم نے ان کو قتل کر دیا چاند جیسے بچے؟ تو ان کا ہاں ہم نے قتل کر دیا۔ کہا یہ بتاؤ ان بچوں نے کچھ کہا تھا؟ کہاں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ ہمیں زندہ لے چل ابن ذات کے پاس اور یا بیچ دے یا زندہ لے چل، یہ چھوڑ دے ہمیں، ہم تم کو دنیا آخرت کی ساری خوبیاں دلا دیں گے، لیکن ہم مانے نہیں۔ تو ابن ذات نے کہا اچھا یہ کہا تھا کہ ابن ذات کے پاس زندہ لے چل؟ کہا تھا۔ کہا جب اس نے کہا تھا بچوں نے تو تم مار کے کیوں لے کے آئے، تم سر کیوں لے کے آئے؟ تو کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے خوش ہوں گے اور زیادہ انعام دیں گے، لیکن ابن ذات پریشان ہو گیا، ارے اتنے اچھے اور خوبصورت بچے تم نے قتل کر دیے۔
پھر اپنے غلام کو بلایا جس کا نام نادر تھا، اور اتفاقاً وہ محب اہل بیت علیہ السلام تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، نادر نام تھا اس کا، اور کہا کہ دیکھو اب قرآن دیکھیں وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے اللہ نے عذاب کو جو رکھا ہے بہت ہی دردناک عذاب رکھا ہے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور یہ لایا کون ہے؟ یہ وہی لے کے آیا ہے کہ جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہے، جس کے لیے مولا نے فرمایا کہ رسول اور نبی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے پیغام لے کے آئے اور بندوں تک پہنچائے. تو اب اس نے کہا لے جاؤ اس کو وہیں پہ قتل کرو، وہیں پہ قتل کرو. اب یہ راستے میں جب آیا تو اس نے نادر سے کہا کہ درہم و دینار لے لو اور چھوڑ دو مجھے. تو نادر نے کہا نہیں، ہماری قلبی خواہش ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں، کیونکہ تم نے ان بچوں کو قتل کیا ہے کہ جن بچوں کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اور کوئی عام معمولی بچے نہیں تھے بلکہ وہ جناب مسلم بن عقیل کے بچے تھے، اور تم سے کہتے رہے ہو، تم نے مانا نہیں اور قتل کر دیا. لہذا روایت میں ہے کہ وہ آیا اور اس نے اسی طریقے سے حارث کو قتل کر دیا، حارث کو قتل کر دیا. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ جب اس نے لاش کو دریا میں ڈالا تو لاش کو جب دریا میں ڈالا دریا نے قبول نہیں کیا، وہ بار بار باہر پھینک دیتی تھی، پھر اسے جلا دیا گیا، اسے جلا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ظالمین کے لیے عذاب جو ہے مہیا کر رکھا ہے. اور کیسا عذاب؟ بہت ہی دردناک عذاب. تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے بچوں نے جو دعا کیا، پروردگار عالم نے فوراً دعا کو قبول کیا، اور اسی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا، اسی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب غدیر میں وہ حارث تھا، جب اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا تو اللہ نے اس کے اوپر بھی عذاب کو نازل کر کے بتایا کہ دیکھو ہمارا عذاب ان لوگوں کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے کہ جو ظلم کر رہے ہیں. تو وہاں اس حارث نے ظلم کیا تھا، اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا، اور یہاں اس حارث نے ظلم کیا تھا، اللہ نے اس کے اوپر بھی عذاب نازل کیا. اللہ نے بتانا چاہا کہ دیکھو جو ظالمین ہیں ان کے لیے عذاب ہم مہیا کیے ہوئے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا ہے. کسی کے اوپر آج عذاب نازل ہوا ہوگا، کسی کے اوپر کل عذاب نازل ہوگا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو ظالم ظلم کرے اور اللہ کا عذاب اس کے اوپر نازل نہ ہو. دونوں حارث پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، جو مسلم کے بچوں پہ جس نے ظلم کیا تھا اس پہ بھی عذاب نازل ہوا، اور جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ جو ظلم کر رہا ہے وہ اسی طرح عذاب ٹہلتا رہے گا، نہیں. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا علیما، اللہ نے ان کے لیے عذاب کو مہیا کیا ہے. راوی روایت بیان کرتا ہے کہ وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ ابھی میں نے روایت جو ہے وہ 10 12 15 منٹ پہلے دیکھی نماز کے بعد، تو آپ کو تفسیر انوار النجف میں روایت مل جائے گی، تفسیر کی کتاب میں آپ کو یہ مل جائے گی. تو اس نے یہ سوال کیا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے، زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو قاتلین امام حسین علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے امام کو قتل کیا ہے، ان کی جو اولادیں ہیں ان سے امام ان کا بدلہ لیں گے اور انہیں قتل کریں گے، انہیں قتل کریں گے. تو 8ویں امام نے فرمایا کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے، روایت بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، ہمارے جد نے فرمایا ہے اور یہ ہوگا بھی. کیا ہوگا کہ جب ہمارے اور آپ کے امام
امام زمانہ حضرت حجت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے، تو جن لوگوں نے امام کو قتل کیا ہے، قاتلین امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کو قتل کیا ہے، ان کی اولاد جو ہوگی اس سے امام بدلہ لیں گے اور انہیں قتل کریں گے. یہ بالکل صحیح ہے. تو اب اس نے کہا، لیکن قرآن میں تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اب مارا تو ان کے باپ دادا نے ہے، اور امام انہیں کیوں قتل کریں گے؟ امام انہیں کیوں قتل کریں گے؟ اس لیے کہ جنہوں نے قتل کیا ہے وہ تو ابھی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی نہیں جب امام کا ظہور ہوگا. اس لیے کہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کوئی بھی ہو، یزید ہو، شمر ہو، خولی ہو، حرملہ ہو، ابن زاد ہو، یہ سب جہنم میں چلے گئے. اب ان کی اولادیں جو ہیں وہی ہیں، اور وہی روز اظہار کرتی ہیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں. جو اظہار کرتی ہیں وہ ہم ابھی زندہ ہیں. کیا اظہار کرتی ہیں؟ ماتم کرنا بدعت ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، علم اٹھانا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، مجلس کرنا بدعت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہر سال نکلتی ہے، ہر سال یہ جو نیا نیا نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاتلین امام حسین کے جو اولادیں ہیں وہ ابھی زندہ ہیں، ابھی زندہ ہیں. لیکن ہمارے بزرگ علماء جو گزرے ہیں، خدا جو چلے گئے ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے بہت اچھا میسج دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم لوگ عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو یہ 2 مہینہ 8 دن جو اعتراضات آتے ہیں، جو اعتراضات آتے ہیں، تو ہوشیاری یہ ہے کہ ان اعتراضات کا کوئی جواب نہ دیا جائے. اعتراضات اسی لیے آتے ہیں کہ تاکہ اس کا جواب دیا جائے، پھر لڑائی جھگڑا ہو، اور لڑائی جھگڑا ہو کے پھر یہ بند ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے 2 مہینہ 8 دن اس کا کوئی جواب نہ دیا جائے. ان لوگوں کی مرضی ہی یہ ہے کہ یہ فرش عزا نہ بچھنے پائے. یہاں تک کہ میں نے ایک میگزین میں دیکھا تھا کہ اس میگزین میں لکھا تھا کہ مجلسوں میں نہ جایا کیجئے، کیونکہ مجلسوں میں جو فرش عزا بچھتا ہے اس کے نیچے لوگ فلانے فلانے کا نام لکھ کے بیٹھتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ فلانے فلانے زیادہ معروف ہے، یعنی سب جانتے ہیں، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ہے اس لیے تم لوگ نہ جایا کرو، علم نہ دیکھا کرو، تازیہ نہ دیکھا کرو، ورنہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ سب ہے بھائی، کتابوں میں ہے اور یہ آتا رہتا ہے. لیکن کتابوں میں یہ ضرور ہے کہ علم نہ دیکھا کرو، تازیہ نہ دیکھا کرو، ورنہ تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ ہے، اور دیکھا بھی بہت لوگوں نے ہے. لیکن یہ تو دیکھا گیا کہ لوگوں نے علم و تعزیہ دیکھا، اور علماء نے کہا دیکھا ہے تو نکاح ٹوٹ گیا. تو نکاح ٹوٹتے تو دیکھا گیا ہے، نکاح جوڑتے نہیں دیکھا گیا ہے. نکاح جوڑتے دیکھا نہیں گیا. تو جب نکاح نہ جوڑا گیا، اب جو اولادیں پیدا ہوگی، تو اب جو اولادیں پیدا ہوگی تو وہ عداوت اہل بیت میں، عداوت اہل بیت میں اپنی زندگی گزاریں گے. کیونکہ عداوت اہل بیت کے لیے ملتا ہے کہ محبت اہل بیت اسی کے دل میں ہوگی، محبت اہل بیت اسی کے دل میں ہوگی جو طاہر الولادہ ہو، جو نجاست الولادہ ہو. اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے. تو اب اس طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے علماء نے بہت اچھا پیغام دیا ہے اور میسج دیا ہے، اور یہی ہم لوگ بھی آپ لوگوں کو میسج دیتے ہیں. کیا ہے کہ ہماری فرش عزا بچھی ہے، ہم میں سے کوئی باہر کھڑا نہ ہو، ہم میں سے کوئی ایسی گاڑی نہ کھڑی کرے کہ جس سے دوسروں کو مشکل ہو. کیوں؟ اس لیے کورونا جیسے حالات میں اگر یہ فرش عزا بچھی ہے تو یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بہت بڑا کرم ہے.
تو ہم کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ شکوہ شکایت کرے یا ہمارے اس کے اوپر آنچ آنے پائے. ہم کسی کو موقع نہ دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کتنی قید اور بندش ہر جگہ ہے کہ اتنے جگہ ہو. اب اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں بالکل خاموشی سے اپنے کام کو انجام دے لینا ہے. کیسے؟ جیسے علماء نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ جو 2 مہینہ 8 دن اعتراضات آتے ہیں، اس کو خاموشی سے سن لو، اس کا کوئی جواب نہ دو. اس لیے اعتراضات کرنے والے چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اعتراضات پیدا کیا جائے کہ ادھر سے بھی جواب جائے، ادھر سے بھی جواب جائے، آپس میں ٹکراؤ ہو اور عزاداری نہ ہونے پائے. اسی لیے ساری چیزیں ہوتی ہے. لہذا ہمارے علماء نے کہا کہ ابھی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. جواب اگر دینا ہے تو 2 مہینہ 8 دن کے بعد بہت ٹائم ہے جواب دینے کا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. لیکن ہم ابھی اپنے آپ میں مصروف رہیں. تو اب آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ کیوں اٹھائے گا. تو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جد نے صحیح فرمایا ہے کہ جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو ان کے امام کے قاتلین کے جو اولاد ہوگی ان سے بدلہ لے گا. کہا کیسے؟ اس لیے تو قرآن کا کسی کو اٹھے گا. تو آپ نے فرمایا، امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کی اولادیں اس بات سے راضی ہیں، اولادیں اس بات سے راضی ہیں. یعنی جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اگر ان کی اولادیں اس بات پہ راضی ہیں تو پھر زمانے کا امام جب ظہور کرے گا تو اپنے جد کے قاتلوں کا جو بدلہ لے گا تو انہیں قتل کرے گا. کیوں؟ ان کے دل میں کیا ہے؟ وہ راضی ہیں. اب آپ وہ پڑھتے رہتے ہیں زیارت تو کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتان قتلت کا ولعن اللہ امتان ظلمت ولعن اللہ امتان سمیت بزائبات. یعنی اس امت پہ بھی لعنت ہو جس نے حسین کو قتل کیا، اس امت پہ بھی لعنت ہو کہ جس نے حسین پہ ظلم کیا، اور اس پہ بھی لعنت ہو کہ جس نے ان کی قتل پہ اور ظلم پہ رضا کا اظہار کیا. یعنی وہ اس بات پہ راضی رہا کہ ہاں ٹھیک ہے حسین قتل کر دیے گئے. اس بات پہ اگر کوئی راضی بھی ہے تو اب یہ یاد رکھے کہ یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اس راوی سے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی اس بات پہ راضی ہے کہ امام قتل کر دیے گئے اور اس پہ اظہار مسرت کر رہا ہے، اچھا ہوا قتل کر دیے گئے، راضی ہے، تو اب یہ نہ سوچے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو امام اس کا بدلہ لیں گے اور بدلے طور پہ اسے قتل کر دیا جائے گا. سوال ہوگا یہ تو تھا بھی نہیں، تو امام جواب دیں گے اس لیے اسے قتل کر دیا گیا ہے کہ یہ اس بات پہ راضی ہے کہ اچھا ہوا حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. تو یہ ظلم کا بدلہ کون لے گا؟ امام لیں گے، امام لیں گے. تو قرآن نے یہی تو کہا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا. یعنی جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے اوپر عذاب جو پروردگار عالم نے رکھا ہے وہ معمولی عذاب نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ دردناک عذاب ہے. لہذا ان لوگوں کو بھی بچنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اور ائمہ معصومین کے لیے اور کربلا والوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی، ان کے شان میں نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں. جو نازیبہ کلمات استعمال کر رہے ہیں تو گویا وہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو ظلم کر رہے ہیں تو وہ اس بات پہ تیار رہے کہ اللہ نے ان کے لیے جو عذاب رکھا ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ عذاباً علیمہ رکھا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. تو یہ مجالسیں، یہ جلوس، یہ نوحہ خوانی، یہ سینہ زنی، یہ سب اظہار ہے، اظہار غم ہے. اور کہتے ہیں کہ مولا ہم نہ ہو سکے، ورنہ اگر ہوتے تو ہم بھی آپ کے اوپر جان نچھاور کر دیتے.
تو قرآن نے کہا ہم نے رسول کو بھیجا، مولا نے فرمایا کہ ہاں رسول آیا، اور مولا نے فرمایا کہ ادھر کے پیغامات لے کے آیا، اور مولا نے بتایا کہ ہاں اس طرح پہنچایا، اور وہ گواہ بھی بنے گا۔ اور پھر کہا رسول جو آیا کیسے آیا؟ تو رحمت بن کے آیا، کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ تو یہ مجلس اعضا ایک ایک بات یہاں پہ مل جاتی ہے، جو یہاں مل جاتی ہے وہ بڑی بڑی جگہ نہیں ملتی ہے۔ انسان اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، لیکن جو تہذیب و تمدن اس بزم حسینی میں مل جاتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے، وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ یہاں وہ چیزیں مل جاتی ہے کہ جہاں سے کچھ کوئی دے بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو۔ ایک کتاب جو ہے وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اوپر جو لکھی گئی ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ہماری بچیاں کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، تو وہ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزاداری میں بھی آنے نہیں دیتے ہیں، مجلسوں میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ بغداد کی تھی، وہ غیر کے ہاں چلی گئی تھی، تو وہ بھی اسی طرح ظلم کرتا تھا، لیکن پھر وہ جو مولا عباس کے روضے پہ آیا تھا تو مولا عباس نے اسے ایسی سزا دی تھی کہ وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور خواب میں اس نے آ کے بتایا تھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ایمان قبول کر لو اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بسا لو اور ائمہ کے امامت کے قائل ہو جاؤ، ورنہ مولا عباس تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر یہی ہوا تھا کہ پھر وہ صحیح ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اگر اہل تشیع کی لڑکی غیر جگہ چلی جاتی ہے تو بعض مسلمان ایسے وہ بھی فرش اعضا پہ آنے کا وہ نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے، مجلس کی اجازت نہیں دیتے، ماتم کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سیکھنا ہے، بچپن ہی سے سیکھنا ہے کہ دیکھو اگر ہم اپنی زندگی کو بنانا چاہیں تو ہمارے پاس ایسے نمونے ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنی اچھی سیرت ہے، سیرت اہل بیت علیہ السلام، اس پر اگر عمل کرے انسان تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں نے دیکھا کہ خرم شہر شاید ایران کا ہے، تو وہاں پہ ایک صاحب کا عزا خانہ تھا اور مجلسیں ہوتی تھیں، مجلس میں سب جاتے تھے، لیکن ایک شخص تھا جو بیمار تھا، مریض تھا، اور اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ وہ چل نہیں پاتا تھا۔ بڑے مشکل سے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے مجلس میں لے جاتا تھا، مجلس میں گھسیٹ کے لے جاتا تھا۔ اب گھسیٹ کے لے جاتا تھا، اپنے آپ کو اٹھ نہیں پاتا تھا۔ جس طرح ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، زیارت ہوتی کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتم ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہو پاتا تھا۔ مجلس میں اپنے آپ کو لے کے گیا، گھسیٹتے ہوئے گیا، کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور وہاں کی رسم یہ تھی، ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ عزاداری کے بارے میں اگر آپ دیکھیے تو ہر جگہ الگ الگ طریقہ، اتنے طریقے عزاداری کے ہیں، یہ غم منانے کے اتنے طریقے ہیں کہ اگر انسان اسے جمع کرنا چاہے تو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے طریقے ہیں، اتنے نوحے ہیں کہ انسان اگر جمع کرنا چاہے تو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے، کربلا کا معرکہ دیکھیے، نوحے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو نہ جانے کتنے نوحے لکھے جا چکے ہیں اور پڑھے جا چکے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی نوحہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا گیا تھا۔ آپ کوئی بھی بیاض اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو ہر نوحہ اگر الگ الگ نہ ہو تو یہ ہوگا ایک ہی نوحہ ہے، سمجھ رہے ہیں آقا؟ اگر الگ الگ نہ ہو تو یہ ہوگا ایک ہی نوحہ ہوگا، پوری بیاض بنانے کی فائدہ کیا ہے؟ لیکن جو بھی نوحہ خواہ آپ کی خدمت میں آتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے، تو آپ دیکھتے سب کا الگ الگ نوحہ ہے، سب کا الگ الگ نوحہ۔ کتنے نوحے ہیں، کتنے مرثیے ہیں، کتنے قصیدے ہیں، کتنے سلام ہیں،
मैं कितनी मजलिसें हो रही हैं, आप बताइए मैं कितने दिनों से मजलिसें पढ़ रहा हूं, मैं कितने दिनों से मजलिसें पढ़ रहा हूं। अगर वही मजलिस पढ़ता जो मैंने पहली को पढ़ा है तो आप ये कहते कि वही है जो पहली को पढ़ा था, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए कितना ज्यादा वो है कि इंसान पढ़ता चला जाता है और शहजादी फातिमा अता करती चली जाती है, और हमारा वो अता करती चली जाती है। कितने नौहा खां कितने हैं माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जब सुनते हैं तो लगता नहीं ये अलग है, ये अलग है, ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है। और जो अक्ल में ना आ जाए उसी को मोजिज़ा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज़ादारी सैयदुश शुहदा एक मोजिज़ा है। ये अक्ल में आने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से गम मनाया जाता है, वो होता है, हर जगह का अलग अलग है। तो अब वहाँ जनाब जब वो होता था मसाइब होता था तो लोग खड़े हो जाते थे और खड़े हो जाने के बाद मातम करते थे। यानी जाकिर मसाइब पढ़ता था तो उस मसाइब में वो मातम करके रोते थे। जैसे मैंने आपको कई मरतबा कहा मातम करो ये मसाइब में, तो वो तरीक़ा होता है सबका अलग अलग, तो वहाँ का ये तरीक़ा था। रिवायत में मिलता है कि सब तो उठ गए, जब मसाइब शुरू हुए सब खड़े हो गए, मातम करने लगे, सब तो उठ गए, लेकिन ये बेचारा ये नहीं उठ पाया, ये बैठा है। अब सब उसे देख रहे हैं क्या बात है, चूंकि वो बेचारा माजूर था। अचानक देखा गया कि वो भी उठ के खड़ा हो गया और मातम करने लगा। अब लोग परेशान हो गए, ये तो उठ नहीं पाता था, ये मातम करने लगा, ये कैसे मातम करने लगा, ये मातम कैसे करने लगा। तो अब लोगों ने देखा कि मामूली बात नहीं थी, बल्कि एक मोजिज़ा के तौर पे लोगों ने उसे देखा। उसके कपड़े वगैरह भी उन्होंने तबरुकन ले लिया और बाद में एक रूम में बंद कर दिया गया। फिर जब वो सही हुआ तो उससे सवाल किया गया कि ये क्या है, तुम तो चल फिर नहीं सकते थे, अपने को घसीट के लाए थे फर्श अज़ा पे घसीट के लाए थे, और फिर ये इतने सही सालिम हो गए, बिल्कुल हट्टे कट्टे हो गए, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब मजलिस शुरू हुई थी, मसाइब शुरू हुए, तो तुम लोग उठ गए और रो रहे थे, मातम कर रहे थे, और मैं बैठा था, चूँकि माजूर उठ नहीं पा रहा था, कि एक मर्तबा थोड़ी सी गुनूदगी तारी हो गई। जब गुनूदगी तारी हो गई तो मैंने ये देखा कि एक घुड़सवार आया है और आने के बाद कह रहा है कि अरे मातम हो रहा है और तुम बैठे हुए हो, उठो मातम करो। तो उसने 3 मरतबा ये कहा कि मातम करो। बस फौरन ही मेरी आंख खुली और मैं उठा तो अपने आप को इस काबिल पाया कि मैं खड़े होकर मातम करने लगा। मैंने अपने आप को इस काबिल पाया कि इस तरीके से मातम करने लगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप कौन हैं कि जिन्होंने आके इस तरीके से ये किया है। और फिर मैंने उनसे ये भी कहा कि आप थोड़ा हाथों का सहारा दे दीजिए तो हम उठ के खड़े हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हाथों का सहारा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं जिस घोड़े पे सवार होकर आया हूँ उस रकाब को थामो और फिर उसको थाम के तुम खड़े हो। तो अब वो ये कहता है कि उस गुनूदी के आलम में जब मैंने उनके रकाब को थामा, सफ़ेद घोड़ा, उस सफ़ेद घोड़े पे वो सवार थे, उन्होंने आके मुझसे 3 मरतबा कहा मातम करो, खड़े हो, मातम करो, क्यों बैठे हो। मैंने कहा मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा उठो, तो मैंने कहा सहारा दीजिए। कहा नहीं, मैं सहारा नहीं दे सकता हूँ। हाथ में नहीं दे सकता हूँ। कहा फिर, कहा ये जो घोड़ा है ना, इसकी रकाब थामो और उठो, तुम उठ जाओगे। कहते बस जैसे ही मैंने कहा मैं तो उठ गया, लेकिन जब हाथ के लिए कहा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं और कोई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आका अब्बास हूँ। और
آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مجلس میں مولا نے آ کے مدد کیا. اسی طریقے سے پاکستان کا بھی میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ایک اہل سنت کا بچہ تھا, وہ بول نہیں پاتا تھا, تو گونگا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے, کہا نہیں یہ تو بول ہی نہیں پا رہا. تو کہا مجلس میں لے کے چلے جاؤ, فلاں جگہ شیعہ قاضا خانہ ہے, وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس جو دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں نا, کہ آپ ہمارے محلے والے بیٹھے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, یہی تو دیکھ رہے ہیں نا. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں, ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں. کون کہاں کیسا آ کے بیٹھا ہے ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو اب اس کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ بچہ گونگا تھا, کسی نے کہا کہ چلے جاؤ. تو لوگوں نے کہا ارے کہاں جاؤ گے شیعوں کے ہاں, سمجھ رہے ہیں آپ, بہکانے والے بھی بہت لوگ ہوتے, کہاں جاؤ گے شیعوں کے ہاں. لیکن یہ ہوا کہ نہیں, جب اپنا کام ہے تو کیا کیا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کو لا کے بٹھایا گیا, وہ مجلس چل رہی تھی, وہ مجلس ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا نعرہ حیدری. سمجھ تو جیسے ہی اس نے نعرہ لگایا کسی نے, تو سب نے کہا یا علی. جیسے کہا سب نے یا علی کہا, ویسے وہ گونگا بچہ بھی اس نے کہا یا علی. اب سب پریشان ہو گئے. تو یہ مجلسیں, اس میں کس کو کیا مل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. لہذا مجلسوں میں آئیے تو آپ کے جو مقاصد ہیں ان کے لیے اس وقت دعا کیجئے کہ جب آنکھوں سے اشک جاری ہو, تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے, دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا اس مجلس میں کون تشریف لایا تھا, مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے تھے, جنہوں نے سب دیکھا, سب نے دیکھا اور آ کے ان کو شفا عطا کیا تھا. تو والظالمین اعد لهم عذابا الیما, اللہ نے دردناک عذاب رکھا کس کے لیے, ظالمین کے لیے, جس نے ظلم کیا ہے. اور انہی ظالمین میں سے یہ حارث جس نے ظلم کیا ہے. بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے جناب مسلم کے, سن ہی کتنا تھا محمد ابراہیم کا, باپ سے بچھڑ گئے, اور روایت میں ہے کہ پھر ان کو قید کر دیا گیا, اور قید خانے میں وہ 1 سال تک قید رہے. جو میں نے روایت دیکھی ہے اس میں 1 سال تک قید رہے. بہت کم کھانا پانی دیا جاتا تھا. اور آپ نے وہ سیریل بھی دیکھا ہوگا جو آج کل چل رہا ہے, اس میں یہ تھا کہ ان کو جو قیدیوں سے بچا ہوا کھانا ہے وہی دیا جائے گا. غور کر رہے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو سال بھر انہوں نے بڑی مشقت سے گزارے. ابھی میں نے روایت میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ دونوں بھائیوں نے آپس میں تھے کہ بھیا ہم کس طرح اس طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے, اللہ عزت دروغے زندان آئے تو ہم بتا دیں گے ہم کون ہیں. تو اب ایک دن آیا کہ جب دروغے زندان آیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو. وہ جو چاہنے والا تھا اس نے کہا ہاں. کہا تو پھر تم علی مرتضیٰ کو بھی جانتے ہوگے. کہا ہاں. پھر تم مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہوگے. کہا ہاں. اس نے کہا لیکن یہ بتاؤ کہ تم یہ سب پوچھ کیوں رہے ہو. کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سال بھر ہو گیا, میرا باپ عالم غربت میں مار دیا گیا, اور ہم اسی مسلم کے بچے ہیں جو اس قید خانے میں قید ہو گئے ہیں. بس روایت میں ہے کہ وہ چاہنے والا تھا, اس نے ان سے کہا کہ آج میں نے تمہارے لیے زندان کا دروازہ کھول دیا, جہاں دل چاہے چلے جانا, لیکن بچ کے جانا, ورنہ یہ کوفہ تمہارے خون کا پیاسا ہے. روایت میں ملتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے رات چلتے رہے
اور وہ جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا تو صبح کوفہ ہی میں پایا، کوفہ ہی میں پایا۔ بعض اداروں روایت میں ملتا ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب حارث ملعون نے ان بچوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کیا بتاؤں، کیسے آپ اس کو برداشت کریں گے؟ آج کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کو کوئی مار دے۔ اگر کوئی کسی بچے کو مار دے تو قیامت برپا ہو جاتی کہ کیسے مارا، لیکن اللہ اکبر، مسلم کے بچوں کو لیے ملتا ہے کہ اس حارث ملعون نے لیا اور لینے کے بعد زلفوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس طریقے سے مارا کہ روایت میں ہے کہ مسلم کے بچوں کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ کرو عزادارو بچوں ماتم، رو، اس مسلم کے بچوں پہ دانت ٹوٹ گئے تھے اور خون جاری ہو گیا۔ کسی اور کی اولاد کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، علاج معالجہ کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں بچہ صحیح ہو جائے، لیکن ہائے مسلم کے بچے، خون ٹپک رہا تھا، دانت ٹوٹ چکے تھے، اس بدبخت نے ستون میں مسلم کے بچوں کو باندھ دیا۔ حارث کی بیوی منع کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ بے آقا مسلم کے بچے ہیں، لیکن وہاں کی روایت میں ایک تلوار اس نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا، بیوی زخمی ہو گئی۔ اور پھر دیکھتے لگا، جب وقت آیا تو پھر اس نے دونوں بچوں کو لیا اور لینے کے بعد قتل کرنے کے لیے دریا کے کنارے گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تلوار اس نے تیز کر لیا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھتا ہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے بے بس نظر آتے ہیں۔ بس عزادارو، وہ موقع آیا کہ جب حارث سے تلوار نکالی اور چاہا کہ بڑے بھائی کے گلے پہ تلوار چلائے تو چھوٹا بھائی تڑپ گیا۔ اس نے کہا میرے سامنے کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بھائی کے اوپر تلوار چل جائے؟ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بھائی، بچے، اتنی محبت۔ بازادارو، اس نے شرطیں نہیں مانی جو انہوں نے کہا تھا، تو 2 رکعت نماز ادا کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کیا ہے۔ یہ مسلم کے بچے ہیں جو جاتے جاتے بھی نماز کی تعلیم دے کے جا رہے ہیں کہ بچوں یاد رکھنا، جب ہماری غربت پہ آنسو بہانا تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ میں جاتے جاتے اللہ کی عبادت کر کے جا رہا ہوں، نماز کو فراموش نہ کر دینا۔ بڑی مصیبتوں سے یہ نماز ہم نے بچائی ہے۔ بازاداروں، روایت میں ملتا ہے کہ بڑے بھائی کے گلے پہ جو تلوار چلی ہے تو اس نے لاشے کو دریا پہ ڈال دیا۔ چھوٹے بھائی نے دیکھا تو تڑپ کے کہا بھیا تنہا چھوڑ کے نہ جانا۔ بس میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جیسے یہ کہا ویسے ہی لاش دریا پہ ٹھہر گئی اور چھوٹے بھائی کا انتظار دیکھنے لگی۔ بازادارو، چھوٹے بھائی کے گلے پہ بھی جب تلوار چل گئی تو ایک مرتبہ جسم کو جب پھینکا گیا تو روایت میں ہے کہ دریا میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیا، ایک دوسرے سے سینے سے گلے سے لگا لیا اور کہا بھیا کون ہوگا اس عالم غربت میں؟ بازادارو، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، آواز آئی بچوں گھبراؤ نہیں، ارے میں فاطمہ تمہیں لینے کے لیے آ گئی ہوں۔ بازادارو، ایک کتاب میں نے جو پڑھا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ ایک کسان تھا جو ادھر کی طرف سے گزرا تو اسے رونے کی آواز آئی، لگتا ہے کوئی بیوی رو رہی ہے،
کسان کہتا ہے میں وہاں گیا تو میں نے پوچھا کون ہے جو رو رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ جواب آیا میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں، ارے یہ میرے چاند سے بچے مار دیے گئے ہیں، لہذا اس کی قبر بنا دینا۔ بعض اداروں اس نے قبر بنا دی۔ اب روایت میں ملتا ہے کہ جب واقعات کربلا ہو چکے اور کچھ ایام گزر گئے اور یہ بچوں کی شہادت واقع ہو گئی، تو میں نے جو کتاب میں دیکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو چاہنے والی تھی اس نے ان بچوں کے کپڑے لیے اور لینے کے بعد مدینے پہنچ گئی اور مدینے میں سوال کرتی ہے یہ بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کا گھر کہاں ہے، مسلم بن عقیل کا گھر کہاں ہے، مسلم بن عقیل کا گھر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے اب ان کے گھر رہا ہی کون؟ اس لیے کہ مسلم کوفے میں شہید ہو گئے، 2 بچے غائب ہو گئے، اب کوئی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ارے میں ان بچوں کی سنانے آئی ہوں، یہ مسلم کے 2 جو بچے تھے غائب ہو گئے تھے، ارے اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قتل کر دیے گئے، یہ ان بچوں کے کرتے ہیں، ننھے ننھے کرتے۔ ماں نے دیکھا تڑپ گئی، عجب نہیں کوفہ کا رخ کیا ہو، آواز دی ہوئے بچوں، ارے تیرا باپ بھی عالم غربت میں مار دیا گیا، اے چھوٹے چھوٹے بچوں، ارے تم بھی قتل کر دیے گئے، تیری ماں تیرے میت پہ بھی نہ جا سکی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سالم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر میر کرار حسین صاحب ابن میر ظہیر حسین صاحب کے روح کو اصال فرما دیں۔